محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد برائے خوشنودی جناب سیدہ بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. روی عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ قال سمعت فاطمة انها قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمة فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذک باللہ یا ابتاه من الضعف فقال یا فاطمة ایدنی بالکساء الیمنی فغتینی بہی فأتیتہ بالکساء الیمنی فغتیتہ بہی وسرت انظر الیہ وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده یا رسول اللہ اتاذن لی ان ادخل معك تحت الکساء فقال وعلیک السلام یا ولدی ویا صاحب حوضی قد اذنت لك فدخل معه تحت الکساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده السلام علیک یا من اختاره اللہ اتاذن لی ان اکون معکما تحت الکساء فقال وعلیک السلام یا ولدی ویا شافع امتی قد اذنت لك فدخل معهما تحت الکساء. اللهم صل علی فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله
فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولدك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيء وخليفتي وصاحب لوائي. قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا بمحبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن رسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي
إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال بي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسويدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. مولا عباس علیہ السلام کی شان میں ارشاد. عشق عباس جو ایک بار اثر کرتا ہے، عشق عباس جو ایک بار اثر کرتا ہے، پھر لہو بن کے وہ نسلوں میں سفر کرتا ہے. میرے میں تو پرچم کو سناتا ہوں مصیبت اپنی، میرے میں تو پرچم کو سناتا ہوں مصیبت اپنی. کون عباس کو نہ جانے خبر کرتا ہے، عشق عباس جو ایک بار. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اور محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بارے دیگر سب اللهم صل على محمد وآل محمد. بھائی قطع ہے یہ قطع ہو، بسم اللہ. حیران وفا ہو گئی جب دیکھا یہ منظر، حیران وفا ہو گئی جب دیکھا یہ منظر. تم پیاسے پلٹ آئے ہو دریا میں اتر کے. حیران وفا ہو گئی جب دیکھا یہ منظر، تم پیاسے پلٹ آئے ہو دریا میں اتر کر. عباس جو کام کیا ہے تم نے، عباس جو کام کیا ہے تم نے، وفا مہراج کو پہنچی دعائے فاطمہ بن کر. اے عباس تو کتنا نصیب والا ہے، اے عباس تو کتنا نصیب والا ہے، تجھے حسین کی بہنوں نے مل کے پالا ہے. وفا ہے ان کے لیے اور یہ وفا کے لیے، علی نے مانگا ہے غازی کو کربلا کے لیے. ماشاءاللہ سلامت رہیے حضور، سلامت رہیے. واہ واہ واہ. ایک اور ہے مولا عباس بھی ہے. کچھ نہ مانگا تھا علی نے رب سے، کچھ نہ مانگا تھا علی نے رب سے، نہ بستر نبی پہ سونے کی دعا مانگی تھی، نہ بستر نبی پہ سونے کی دعا مانگی تھی، نہ فتح بدر و حنین مانگی تھی، نہ مانگا تھا خیبر کا علم، نہ خندق کی فتح مانگی تھی، نہ کبھی کل ایمان ہونے کی دعا مانگی تھی، نہ نفس پیمبر ہونے کی دعا مانگی تھی، شب اسرا نہ اپنے لہجے کی دعا مانگی تھی، نہ کبھی ممبر سلونی کی دعا مانگی تھی، بس ایک عباس کے آنے کی دعا مانگی تھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ مولا شہزادہ اصغر پہ ہے. عام بچوں سے زمانے کے جدا ہے اصغر، کیا کہنے. عام بچوں سے زمانے کے جدا ہے اصغر، اسی لیے رونے کی منزل پہ ہنسا ہے اصغر. بہت اچھا ہے. جب کبھی تبسم کا ذکر آتا ہے، یاد آ جاتا ہے ہم کو اصغر. سلامت رہیے ماشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. چند اشعار ہیں مولا علی پر. عطا ہو. کمال انسانیت کی انتہا چاہتا ہوں، کمال انسانیت کی انتہا چاہتا ہوں، ماشاءاللہ. اسی لیے در حیدر پہ سر کو رکھتا ہوں. کیا کہنے. جب بھی روح کی معراج چاہتا ہوں، جب بھی روح کی معراج چاہتا ہوں،
تصور میں نجف کو دیکھ لیتا ہوں. ماشاءاللہ. دلوں کے راز نام علی سے جان لیتا ہوں. ہاں ہر علی والے کو پہچان لیتا ہوں. ماشاءاللہ. نور کی حقیقت ہے کیا جانتا ہوں. علی نور الہی علی راز الہی جانتا ہوں. علی کعبہ علی قبلہ علی مسجد علی منبر ظہور حق کی ہے دلیل علی جانتا ہوں. رب کی عظمت کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ وہ خالق نبی کا علی کا جانتا ہوں. ماشاءاللہ. سبحان شروع اللہ. کیجیے. ماشاءاللہ. سلامت رہیے سرکار. کیا کہنے. محمد والے محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد. مجرائے خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا. مجرائے خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا. پر کہیں سے برسانا آقا دیکھا. مجرائے خلق میں نے دیکھا میں نے دیکھا اصغر کا گلا خون میں تر. میں نے زخمی علی اکبر کا کلیجہ دیکھا. مجرائے خلق میں نے دیکھا شاہ کو آلودہ خون. میں نے دیکھا میں نے عباس کو بھیجا لب دریا دیکھا. مجرائے خلق میں ایک گٹھڑی شہدی پشت پہ لائے جس میں ایک گٹھڑی شہدی پشت پہ لائے جس میں نے ٹکڑے ہوئے قاسم کا جنازہ
مجرے خلق میں کہتی تھی زینب مضطر کے خدا خیر کرے، کہتی تھی زینب مضطر کے خدا خیر کرے، رات کو خواب میں اڑیاں سر زہرا دیکھا، مجرے خلق میں ہائے کیوں ہو نہ گئی کھول کے ان آنکھوں نے، ہائے کیوں ہو نہ گئی کھول کے ان آنکھوں نے، قید خانے میں سکینہ کا جنازہ دیکھا، مجرے خلق میں جا کے زینب نے مدینے میں کہا سغرا سے، جا کے زینب نے مدینے میں کہا سغرا سے، کہوں کس منہ سے کہ پردیس میں کیا کیا دیکھا، مجرے خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، پر کہیں سے تے پیمبر سانا آقا دیکھا، مجرے خلق میں اللهم صل على محمد وآل محمد محمد وآل محمد صلی اللہ، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ سورہ فاتحہ بنظم شہداء کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الحمد للہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ جب گھوڑے کو دریا میں علمدار نے ڈالا، لہرانے سے موجوں کے ہوا دل تہبالا، یاد آ گئی بس تشنگی
سید والا رقت بہت آئی تھی مگر دل کو سنبھالا صدمے سے بھرایا دلے سقائے سکینہ اشک آنکھوں سے ٹپکا کے کہا ہائے سکینہ دریا تو ادھر اور ادھر لشکر قہار مشکیز لیے بیچ میں تنہا وہ علمدار تلواروں کی تھی بجلیاں اور تیروں کی بوچھار جا سکتے تھے آفت میں نہ اس پار سے اس پار طوفان تھا تلا تم تھا مصیبت کی گھڑی تھی یا پیاسوں کی کشتی بھی تباہ ہی میں پڑی تھی ہوتا تھا ادھر خاتمہ جنگ علمدار بسمل سے تڑپتے تھے ادھر سید ابرار رو کر کبھی تکتے تھے سوئے فوج ستم گر کر کبھی چلاتے تھے ہے میرے غم خواہ بھائی کی صدا سن کے تڑپ جاتی تھی زینب جب روتے تھے حضرت تو نکل آتی تھی زینب کہتی تھی کہو صدقے گئی کچھ خبر آئی شاہ کہتے تھے ہم شیر جدا ہوتا ہے بھائی دریا سے وہ نکلا تھا مگر راہ نہ پائی مشکیزیں لے آنے پہ ہوتی ہے لڑائی خوخاروں میں وہ صاحب شمشیر گھرا ہے دریا کی ترائی میں میرا شیر گھرا ہے کہتی تھی یہ گھبرائی ہوئی زوجہ عباس کیا بیویوں بچے میرے کیا ہو گئے بے کیا کہتے ہیں شاہ شہداء کس سے ہوئی احوائے مقدر نہ سکی نہ کی بجھی پیار کیسی خبر آئی ہے کہ جی کھوتے ہو لوگ تم سب میرا منہ دیکھ کے کیوں روتے ہو لوگ کس کس سے لڑے تشنا دہانی میں وہ بے ہم درد نہ کوئی نہ مددگار کوئی وہ فوج کا نرغہ وہ ہجوم علم ان سب سے سوا مشق کے چھت جانے کا ویس پڑھتے کماندار تو رک جاتے تھے تیر آتا تھا جب مشق پہ جھک جاتے تھے فریاد کے تھے لاکھ لہیں روکے ہوئے شمشیر بکف بیچ میں ابن اسد پیچھے سے پڑی تیرے ستم دوش پہ ناگا شاخ شجر باغ علی قطع ہوئی ایک ہاتھ تو ہمراہ گرا تو دو دم کے ایک ہاتھ تھا باقی وہ چلا سات علم کے گرنے لگا جس دمل میں سید والا عباس نے جھک کر اسے گردن سے سنبھالا ایک تیر لگا چشم پر اور سینے پہ بھالا بند آنکھیں ہوئی
منہ سے لہو شیر نے ڈالا ہم تھے کہ پڑا فرق پہ گرزے ایک شقی کا شب ہو گیا سر حضرت عباس علی کا کچھ گرزے گرا بار کا صدمہ نہیں توڑا سر پھٹ گیا پر مشک کو دانتوں سے نہ چھوڑا نیچے جو گرے آپ کھڑا ہو گیا گھوڑا پھر تیر نے مشکیزے کو اور سینے کو توڑا پانی جو گرا عید ہوئی فوج عدو میں مچھلی سے تڑپنے لگے عباس لہو میں ناگاہ یہ آواز علی دست سے آئی شبیر خبر لے کے تصدق ہوا بھائی چلائی ہے زینب کے دہائی ہے دہائی حضرت نے کہا لٹ گئی بابا کی کمائی تشریف شہ ہر دو سرا لائے ہیں زینب عباس کے لاش پہ علی آئے ہیں زینب تشریف شہ ہر دو سرا لائے ہیں زینب عباس کے لاش پہ علی آئے ہیں زینب جب گھوڑے کو دریا میں ماشاءاللہ ایک مرتبہ ہم سب تمام ذاکرین کی صحت و سلامتی کے لیے بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب میں بلا کسی تاخیر گزارش کروں گا ذاکر اہل بیت کے بے ولایت جناب نور علی نور صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور مجلس اعزاز سے خطاب فرمائیں. صلوات اللہم صلی علی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ ولایت صلوات. برائے خوشنودی معصومین علیہ السلام نعرہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد. برائے تاجیل وارث فرش عزا الہ اس سے بہتر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین فهو اول الاولین الاخر الاخرین اسمع السامعین الابصر الناظرین احکم الحاکمین الخیر الرازقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین طٰہٰ و یاسین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وبارک وسلم علی اولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ علی اعدائهم اجمعین من یوم عداوتهم الى یوم الدین وبعد یوم الدین. فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکمہ الکلام المبین وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سامعین محترم، عزاداران امام مظلوم، موالیان حیدر کرار، پوری کائنات میں
فرش عزائے مظلوم کے حوالے سے جہاں پر بھی یہ فرش بچھایا جا رہا ہے مجالس عزائے مظلوم کے حوالے سے، ان مجالس کے انعقاد میں جس نے جہاں پر بھی دام درہم سخن قدم قلم جو بھی کاوش کی ہے، پاک بی بی سیدہ ان تمام کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا ہو، جو بے اولاد ہیں وہ جھولیاں جلد از جلد آباد ہو جائے، بہنوں بیٹیوں کے پردے کی حفاظت ہو، اور سب دعاؤں میں بڑی دعا ہمارے وارث کے ظہور میں تعجیل ہو۔ اپنی تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، بے اولادوں کی اولاد کے لیے، بہنوں بیٹیوں کے پردے کی سلامتی کے لیے، بزرگوں کی صحت و سلامتی کے لیے، اور آج کی اس مجلس کی بارگاہ جناب سیدہ میں منظوری و مقبولی کے لیے مل کے صلوات پڑھ لیں۔ سامعین محترم، عزاداران امام مظلوم، موالیان حیدر کرار، آج 8 محرم ہے۔ ماشاءاللہ یہ سلسلہ عزا جو چاند رات سے شروع ہوا اور انشاءاللہ بتعید معصومین علیہ السلام 9 ربیع الاول تک، 8 ربیع الاول تک چلے گا، 9 کو پھر یہ جشن ہوگا۔ جتنی بھی مخصوصیاں درمیان میں آتی جائیں گی اس کے حوالے سے یہاں مجالس منعقد ہوتی رہیں گی۔ اس کا جو پہلا حصہ، یہ جو پورے ایام عزا 2 مہینے 8 دن 10 دن کا یہ جو سلسلہ ہے، مجھے یہ شرف ملا پاک بی بی سیدہ کی بارگاہ سے کہ میں اس میں آپ کے سامنے ذکر فضائل و مصائب آل محمد بیان کر سکوں۔ میں ادارے کا انتہائی ممنون و متشکر ہوں کہ ہمیشہ محبت کا اظہار کرتے ہیں اور مجھے حکم دیتے ہیں کہ میں یہاں حاضر ہوں اور اپنے حصے کی نوکری ادا کر سکوں۔ عزاداران امام مظلوم، گزشتہ مجالس میں ہم اس منزل تک پہنچے کہ آل محمد سمجھے نہیں جا سکتے، مانے جا سکتے ہیں، اپنی کوشش کی جا سکتی ہے کہ جتنا ہم مانتے ہیں اس ماننے میں کچھ اضافہ کیا جا سکتا ہے، اور یہ ماننے میں اضافہ اسی صورت میں ہوگا جب ہم آل محمد کے فضائل میں سوچنا چھوڑ دیں گے۔ تھوڑی سی توجہات بتا لیں، جب بھی آل محمد کو سوچا جائے گا، سوچ محدود ہے، آل محمد لامحدود ہے۔ اپنے عقل کی بنیاد پر آل محمد کی کوئی فضیلت، کوئی گرہ کھولنا چاہیں گے، وہ ناممکن میں سے ہے۔ اور یہ جو ہم پڑھتے ہیں یہ ان کا وجود ظاہری ہے، ان کے فضائل ظاہری ہیں، جو ان کے حقائق ہیں، جو ان کے اسرار ہیں، وہ نامعلوم ہیں۔ اللہ کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہتا کہ آؤ اللہ کو سمجھنے نکلے، یہی کہا جاتا ہے کہ اللہ کو مانا جاتا ہے۔ ہم جو عبادت کرتے ہیں، ہم جو نماز پڑھتے ہیں، ہم جو روزہ رکھتے ہیں، احکامات شرعیہ بجا لاتے ہیں، وہ اس لیے نہیں کہ ہمارا اللہ پر کوئی اللہ کو ڈسکور کر سکے، بلکہ وہ اس لیے ہے کہ ہم اسے مانتے ہیں، اسی لیے اس کے حضور اپنی عبادات بجا لاتے ہیں۔ چونکہ یہ مظہر پروردگار ہے تو جو اصول و قاعدہ آپ اللہ کے لیے رکھیں گے وہی اصول و قاعدہ آل محمد کے لیے ہوگا۔ یعنی چونکہ یہ بالکل اسی کی تجلی ہے، اسی کا اظہار ہے، مظہر العجائب، مظہر پروردگار، مظہر صفات ربانیہ، تو اللہ کی ساری صفات ان سے ظاہر ہوتی ہیں، اور انہی کی صفات کو دیکھتے ہوئے ہم یہ اندازہ کرتے ہیں کہ جو خود ایسے ہیں ان کا اللہ کیسا ہوگا۔ سلامت رہیے، آل محمد آپ سے راضی ہوں،
آل محمد ہمارے پڑھنے کے محتاج نہیں. یہ بات بھی آپ کے گوش گزار کر لوں. یہ جو میں نے اللہ کا ذکر کیا، کیا اللہ محتاج عبادت ہے؟ اللہ کو میری نماز کی ضرورت تو نہیں ہے، اللہ کو میرے روزوں کی ضرورت نہیں، اللہ محتاج عبادت نہیں ہے، اللہ لائق عبادت ہے. اسی طریقے سے آل محمد کو ہم مانتے ہیں تو اس بنیاد پر مانتے ہیں کہ وہ ہے ہی ایسے کہ مانے جائیں. صلوات پڑھی آل محمد کی. تمہید میں جتنا جلدی آپ میرے ساتھ جڑ جائیں گے تو انشاءاللہ وقت میرا بچ جاتا ہے، کسی چھوٹی چھوٹی باتوں کی شرح نہیں کرنی پڑتی. آپ ماشاءاللہ سارے بیدار تشریف فرمائے ہیں. ایک گزارش کر دوں، تھوڑا سا اگر یہ میرے بھائی آگے میرے آ جائیں تو مجھے بہت مزید لطف آئے گا مجلس کا، آپ کو سننے کا آئے گا، مجھے پڑھنے کا. صلوات پڑھ دے آل محمد. تو جیسے ہم اللہ کو مانتے ہیں ایسے ہی آل محمد کو ماننا واجب ہے. ان کو سوچنا نہیں ہے. جہاں پر بھی معاملات اللہ کے حوالے سے، رسالت کے حوالے سے، انبیاء کے حوالے سے، شریعت کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے خراب ہوئے، جناب بخاری صاحب بسم اللہ، وہ خراب وہاں ہوئے کہ جہاں ماننا تھا وہاں سوچنا شروع کر دیا، اور جہاں سوچنا تھا وہاں ماننا شروع کر دیا. بہت ساری چیزوں کی حقیقت ہے جس تک ہم نہیں پہنچ سکتے. اسی میں سے ایک اللہ ہے جس کی حقیقت ہم پا ہی نہیں سکتے. جنت کی حقیقت ہم تب پائیں گے جب ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گی. فرشتوں کو ہم تب ڈسکور اور دریافت کریں گے جب ہمارے سامنے فرشتے پیش کیے جائیں گے، جب فرشتے ہمارا نامہ اعمال ہمارے ہاتھوں میں پکڑائیں گے. تو یہ تو وہ نورانی مخلوقات کی بات ہو رہی ہے جو اس کائنات سے باہر ہے. باہر سے مراد کے عرش سے اوپر ہے، آسمان سے اوپر ہے. ایک مخلوق جس کا قرآن میں ذکر بھی ہوا ہمارے چاروں طرف موجود ہے، دکھائی نہیں دیتی، وہ جنات ہے. اور انسان سے پہلے جن خلق ہوا. قرآن کہتا ہے کہ ہم نے جن و انس کو بنایا کس لیے؟ انی ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جنوں کو پہلے رکھا، پہلے جن بنائے پھر انسان بنائے، اور بنائے اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کرتا، صرف عبادت کے لیے خلق کیا. تو جو ہمارے ساتھ حاضر و موجود مخلوق ہے اس کا ادراک تو ہم رکھتے نہیں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ مانتے ہیں کیونکہ قرآن نے کہہ دیا ہے تو ہے. کہیں کسی پر ظاہر بھی ہوئے ہیں، ایسا نہیں کہ ظاہر نہیں ہوئے، لیکن ایک غیبی مخلوق ہے اور ہے اسی کائنات میں. جب کوئی خلافت کا دعوے دار تخت پر بیٹھ گیا تھا، مولا علی تشریف لائے، کہا اچھا تو خلیفہ ہو گیا؟ نے کہا جی میں اب خلیفۃ المسلمین ہوں، سب نے میری بیعت کر لی. کہا اچھا تو یہ بتا کہ تو اپنے آپ کو نبی کا نائب سمجھتا ہے، وصی رسول سمجھتا ہے؟ نے کہا جی جب میں اس نشست پر ہوں تو نائب رسول بن کے ہی بیٹھا ہوں. بہت توجہات کا طالب. تو مولا نے پوچھا کہ کیا رسول کی رسالت تمام عالمین انس و جن کے لیے تھی یا صرف انسانوں کے لیے تھی؟ کہا یقیناً رسول کی نبوت جنات کے لیے بھی تھی، انسانوں کے لیے، جن و انس کے لیے، سب کے لیے ایک جیسی تھی. کہا اچھا تو یہ بتا کہ پھر تیری خلافت بھی دونوں کے لیے ہوگی، جن و انس کے لیے ہوگی جب تو ان کا نائب ہے، تو کیا کبھی تو کسی جن سے ملا؟ کہا یا علی میں کبھی کسی جن سے تو نہیں ملا. کہا پھر تو کیسا خلیفہ ہے جو اپنی آدھی رعایا کو جانتا ہی نہیں ہے؟ پھر تو کیسا خلیفہ ہے جو اپنی آدھی رعایا سے واقف ہی نہیں ہے؟ تو حقیقتیں جانتے ہیں آل محمد، بیان ہونی ہے آل محمد سے. آل محمد شریعت کے تابع نہیں ہے، شریعت آل محمد کے تابع ہے. جملہ پیش کیا تھا سرکار، توجہ نہیں.
آل محمد شریعت کے پابند نہیں ہے، مفسر شریعت ہے. بہت بیدار ہو کے سنیے گا. شریعت ہے کیا؟ وہ احکامات جو ہمیں اللہ کی طرف سے قرآن میں دیے گئے، ہمارا ان پہ عمل کرنا شریعت ہے. جو ہمیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، جتنے بھی احکامات الہیہ ہیں جو محمد کی زبان سے ہم تک پہنچے کہ قرآن میں ہے اور قرآن میں ہم دیکھتے ہیں، وہ سارے کی ساری شریعت ہے. میں نے کیا عرض کیا کہ یہ شریعت کے پابند نہیں، شریعت ان کی پابند ہے. یہ بھی ایک دعویٰ ہو گیا جو گفتگو چل رہی ہے، دعویٰ ہے، اس کی دلیل بھی ہونی چاہیے کہ یہ شریعت کے پابند نہیں، شریعت ان کی پابند ہے. وہ اس لیے کہ جو شریعت پر عمل کرنے والا ہوتا ہے وہ پابند آیت ہوتا ہے. دیکھیں، آیت آئی نماز پڑھی، آیت آئی روزے رکھنا شروع کیے، آیت آئی تو حج واجب ہوا. ایسا ہی ہے نا، ادھر آیت آتی گئی، ادھر شریعت بڑھتی گئی. آل محمد نے آیتوں کا انتظار نہیں کیا. میری کل کی مجلس اگر آپ کے اذہان میں ہو تو آل محمد تو تب بھی آپ ہی دین تھے جب شریعت تھی ہی نہیں. توجہ کیجئے گا تھوڑا سا یار، یہ مائک تھوڑا ٹھیک کر دے بھائی، بڑی آپ کی مہربانی ہوگی. یہ بہت زیادہ زور لگواتا ہے. اس کو ذرا آواز پہلے ٹھیک تھی، اس کو بہت شارپ کر دیا ہے. وہ بالکل آواز ابھی میں نے پڑھا بھی نہیں اور آواز بالکل کیچ کر رہی ہے. آپ میں انتہائی معذرت، مجھے پتا ہے کہ یہاں کی کچھ مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے آواز زیادہ نہیں کی جا سکتی، لیکن آواز بہتر کی جا سکتی ہے. یہ بس میرے ساتھ تھوڑا تعاون کر دیجئے، کیونکہ بہت زیادہ شیرازی صاحب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں سے اتنا زور لگتا ہے کہ یہ اب مجھے بہت بڑھا دیا. وہی کرتے چاہتا. صلوات پڑھیے آل محمد کی. اس کو ایک جگہ اگر سیٹ کر کے چھوڑ دیں تو وہ 10 دن کے لیے ٹھیک رہتا ہے. صرف آواز کم زیادہ کرتے رہے وہ ایک الگ بات ہے، آواز کم ہونی چاہیے. لیکن اب بہت زیادہ ایسا ہو گیا ہے کہ وہ ابھی آگے بہت بڑی مجالس ساری ہی بڑی ہے، لیکن کل سے تو ظاہر ہے مسلسل جاگنا ہوگا اور محنت ہوگی. تو میں بس اسی لیے گزارش کر رہا تھا. آل محمد آپ سے راضی رہے، میری کوئی شکایت نہیں ہے. صلوات پڑھیے. تو یہ شریعت کے پابند نہیں، شریعت ان کی پابند. جو مومن ہے، جو مسلم ہے، جو اللہ کو مانتا ہے، رسول کو مانتا ہے، وہ آیت آتی ہے تو عمل کرتے ہیں. آل محمد وہ ہے جو عمل کرتے ہیں تو آیتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ شریعت کے محتاج نہیں ہے، شریعت ان کی پابند ہے. شریعت ہے کیا؟ جو اللہ نے حکم فرمایا، قرآن نے بتایا، آل محمد نے کر کے دکھایا یا بتایا. رحمان نے نازل کیا، قرآن میں آیا، آل عمران نے اس کی تشریح کر دی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کا حکم تھا، قرآن میں کتابی صورت میں آ گیا، آل محمد نے کر کے دکھایا. ہمیں قرآن میں کہا نماز پڑھو، ہمیں پتہ نہیں تھا نماز کیا ہے. آل محمد نے پڑھ کے دکھائی کہ اسے نماز کہتے ہیں. توجہ کیجئے گا تھوڑی. آل محمد نے کر کے دکھایا. اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. نہ ہمیں نماز کا پتہ تھا، نہ اس کے قائم کرنے کا پتہ تھا. آل محمد نے بتایا کہ نماز ہوتی کیا ہے، قائم کیسے کی جاتی ہے. روزے کا حکم آیا، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ روزہ ہوتا کیا ہے. آل محمد نے رکھ کے دکھایا، ایسے روزہ ہوتا ہے. یہ جو عمل کرتے ہیں، ان کا عمل مومنین کے لیے، مسلمین کے لیے درس ہوتا ہے. یہ خود اس کے محتاج نہیں ہوتے. میں کچھ بات کر رہا ہوں. مثلا اللہ الحمد شریف ہر نماز میں پڑھتے ہیں. اللہ اس میں کیا کہہ رہا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. کہہ کون رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. یہ الحمد شریف اللہ نے نازل کی. کلام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو یہ کون سا اللہ ہو گیا جو عبادت بھی کرتا ہے اور مدد بھی مانگتا ہے؟
تھوڑا سا بیدار ہو جائیے، تھوڑا سا بیدار ہو جائیے. تو جس سے بھی اس کی تفسیر پوچھیں گے، تفصیل پوچھیں گے، شرح پوچھیں گے، وہ یہی کہے گا یہ سبق کے لیے ہے کہ تم ایسا کہو کہ جب اللہ کے سامنے پیش ہو تو تم ایسا کہو کہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں. توجہ کیجئے گا تھوڑا سا. آل محمد نے اس کا عملی جامہ کر کے دکھایا کہ ہمارے عمل کو اپنے عمل پہ تولنا نہ شروع کر دینا. ہم عمل کرتے اس لیے تاکہ تمہیں بتا سکے عمل ہوتا کیسے ہے. صلوات پڑھیے آل محمد کے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بس وقت تیزی سے گزر گیا ماشاءاللہ. چونکہ آج جناب عباس کے حوالے سے مجلس ہے، ایک نظم جناب عباس کے حوالے سے پڑھنی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بس توجہ رکھیے گا میری طرف. یہ عمل کرتے ہیں، آیتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یہ شریعت کے پابند نہیں ہے، شریعت ان کی پابند ہے. ایک مثال میں پہلے بھی شاید کسی مجلس میں یا یہاں اسی بارگاہ کی کسی مجلس میں دے چکا. مثال کے طور پر ابھی آپ گاڑی لے کر جاتے ہیں، ریڈ لائٹ پر آپ کھڑے ہوتے ہیں، گرین پر آپ چلتے ہیں. اسی ریڈ لائٹ پر ایک پولیس والا کھڑا ہوا ہے اور وہ آپ سے کہتا ہے رائٹ، جو لائٹ ہے وہ ریڈ ہے، لیکن پولیس والا آپ کو کہہ رہے ہیں چلو. اب آپ اسے کتاب لا کے نہیں دکھائیں گے کہ کتاب میں لکھا ہے کہ ریڈ پہ رکنا ہے. اس نے کہا ہاں قانون ہے ریڈ پر رکنا ہے، لیکن اب کتاب نہیں میرا حکم چلے گا. توجہ نہیں کی آپ نے سرکار، میں نے کوئی لطیف بات آپ کے سامنے پیش کر دی تھی. اب ریڈ لائٹ پر اگر آپ رکیں گے اور وہ جو کہہ رہا ہے کتاب پر عمل کروانے والا کہہ رہا ہے کہ قانون کتاب میں موجود ہے لیکن اس وقت قانون نہیں چلے گا، جو میں کہوں گا وہ چلے گا. کیجئے گا، توجہ کیجئے گا. بس اسی سے آل محمد سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. قانون کی کتاب ہے قرآن، قانون شریعت کی، لیکن جہاں آل محمد سمجھائیں گے وہیں سمجھ آئے گی. توجہ کیجئے گا، مل کے عبادت کیجئے گا. یہ قرآن یقیناً قابل احترام، قابل تقدیر، لیکن اگر آل محمد کا کوئی حکم آ جائے تو قرآن پہ نہیں تولا جائے گا. قرآن کو حکم معصوم پہ، عمل معصوم پہ تولا جائے گا. باریک بات کر دی میں نے آپ سے، کیونکہ قرآن، میں نے جیسے گزشتہ ساری مجالس میں آپ سے کہا کہ قرآن بنا ہے آیتوں سے، آیتیں بنی ہیں لفظوں سے، لفظ بنے ہیں حرفوں سے، اور حرفوں کے خالق ہیں آل محمد. جیسے کل کی مجلس میں بھی گزارش کی تھی کہ یہ حرف محتاج تخلیق ہے، انہیں بنایا گیا ہے، ان کی آوازیں کریٹ کی گئی ہیں کہ الف کی آواز یہ ہوتی ہے، اے کو اس طرح لکھا جاتا ہے اسے اے کہا جاتا ہے، بی اس طرح لکھا جاتا ہے اسے بی کہا جاتا ہے، ایپل کے سپیلنگ یہ ہوں گے. توجہ نہیں کی آپ نے. یہ ساری چیزیں کریٹ کرنے والے آل محمد ہیں، اور یہ اس لیے کہ یہ اللہ کا ارادہ ہے. ہم کہیں جی میں قرآن بہت پڑھتا ہوں. اب میں سامنے ایک اور مثال دے دوں. قرآن کو دیکھنا ثواب، قرآن کو چھونا ثواب، قرآن کو پڑھنا ثواب. ایسا ہی ہے نا، قرآن دیکھو آپ کو ثواب ملے گا، عبادت میں شمار. قرآن آپ نے کھولا، آپ پڑھ نہیں رہے لیکن آپ کے ہاتھوں میں ہے، آپ نے چھو لیا ہے، آپ کو اس کی عبادت کا ثواب مل رہا ہے، اس کا ثواب مل رہا ہے. لیکن آل محمد میں اور میرے علی میں اور قرآن میں فرق کیا ہے؟ ساری عمر قرآن قرآن کہیں آپ کو ثواب نہیں ملے گا. علی علی کہتے رہے ثواب ملتا رہے گا، کیونکہ رسول نے کہہ دیا ذکر علی عبادت،
یہ نہیں کہ ذکر القرآن عبادت، قرآن کا ذکر عبادت نہیں ہے، حج کا ذکر عبادت نہیں ہے، روزے کا ذکر عبادت نہیں ہے. توجہ نہیں کی آپ نے. صرف ایک علی کی ذات ہے جس کا ذکر بھی عبادت قرار دے دیا گیا. اور یہ رسول کی جو حدیث ہے النظر الی وجہ علی نے بات، اس میں یہ بڑی لمبی حدیث ہے. اس میں یہ ہے کہ کعبے کو نگاہ کرنا ثواب ہے، عبادت ہے. باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، ماں کو سلام کرنا عبادت ہے، قرآن کو دیکھنا عبادت ہے. ساری عبادتیں ایک پلڑے میں ہیں، لیکن کسی بھی ان عبادتوں کا ذکر کرنا عبادت نہیں ہے. یہ رسول نے دونوں چیزیں کیوں رکھی؟ النظر الی وجہ علی عبادت اور ذکر علی عبادت. یہ کیوں کہا رسول نے؟ یہ رسول نے اس لیے کہا کہ النظر الی وجہ علی عبادت، جو موجود ہو علی کو دیکھ رہے ہو تو دیکھ کے عبادت کرتے رہو. لیکن وہ زمانے جہاں تک علی پہنچے گا نہیں، ہم ابھی علی کو دیکھ نہیں سکتے، تو ہمارے لیے علی رسول اللہ نے کہہ دیا کہ علی کا ذکر ایسا ہی ہے جیسے علی کو دیکھ رہے ہو. تم دیکھ نہیں سکتے، ذکر تو کر سکتے. صلوات پڑھے آل محمد کے. رسول کے پاس لوگ ہیں، یا رسول اللہ ہم اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں، ہم اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں. آیت نازل ہو گئی، ان سے کہہ دے قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو میرا اتباع کرو. یحببکم اللہ، جواب کیا ہوگا؟ اللہ خود تم سے محبت کرنے لگے گا. یعنی ہم نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کی محبت میں، قرآن پڑھ رہے ہیں اللہ کی محبت میں، روزے رکھ رہے ہیں اللہ کی محبت میں، حج کر رہے ہیں اللہ کی محبت میں. اللہ کہہ رہے مجھے تمہاری محبت کی ضرورت ہی نہیں ہے، میرے محمد کا اتباع کرو، میں خود تم سے محبت کروں گا. اور یہ اتباع محمد ثابت کر کے دکھائی علی نے کہ محمد کا اتباع کیا کیسے جائے. اچھا، محمد کے بعد ہر دور کا محمد آیا، اور اس کے بعد جو محمد آیا ہے حسین کربلا میں، اس محمد کی اتباع کر کے دکھائیے عباس نے. یہ جو اللہ اتباع محمد مانگ رہا ہے، اگر علی اور عباس نہ ہو، ہمیں پتہ ہی نہ ہو محمد کی اتباع کرنی کیسے ہے. محمد کے کہنے پہ نماز پڑھ لینا محمد کا اتباع نہیں ہے، محمد کے کہنے پہ روزے رکھ لینا محمد کا اتباع نہیں ہے. اتباع وہ ہے جو علی نے کیا، اتباع وہ ہے جو عباس نے کیا. بات آ گئی، بس یہیں سے ایک نظم کا سفر ہے اور پھر مسائل کی منزل. سنیے گا، یہ سرکار ابو الفضل العباس کا درجہ مرتبہ کیا ہے. عجیب منزلت ہے جناب عباس کی. معصوم فرماتے ہیں کہ عباس آل محمد کے لیے اللہ کا تحفہ ہے. اچھا، بالکل سامنے کی بات ہے، عام طور پر آپ تحفے وصول بھی کرتے ہیں، لوگوں کو تحفے دیتے بھی ہیں. اب اس میں باریک بات کیا ہے؟ اگر وہ بات آپ تک پہنچ گئی، سارے عباس کے نوکر بیٹھے ہیں، اس کا لطف لیں گے. عباس آل محمد کے لیے اللہ کا تحفہ ہے. تحفہ ہوتا کیا ہے؟ تحفے میں دو ہستیاں چھپی ہوتی ہیں. دو ہستیاں ایسی ہیں جو اس تحفے میں چھپی ہوتی ہیں. تحفے میں دینے والا بھی چھپا ہوتا ہے، لینے والا بھی چھپا ہوتا ہے. دینے والا کیسے چھپا ہوتا ہے؟ لینے والا جو دے رہا ہے وہ اپنی قامت، اپنی منزلت کے مطابق تحفہ دے گا، اور جسے دے رہا ہے اس کے معیار کو مد نظر رکھ کے دے گا. اگر کوئی بادشاہ کسی دوسرے بادشاہ کو، ایک سلطنت کسی دوسری سلطنت کو تحفہ دے رہی ہے، تو وہ دیکھے گی کہ ہم کتنی بڑی سلطنت ہے،
اور جسے دے رہے ہیں اس سلطنت کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہیں، اس کا معیار کیسا ہے؟ توجہ کیجیے گا. ہم عام زندگی میں یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر میرے گھر کوئی قبلہ مولانا صاحب تشریف لا رہے تھے. میں نے جناب صاحب بگیسٹ مال جا کے جہاں بڑے بڑے شاپنگ سینٹر تھے وہاں سے کوئی برانڈڈ گفٹ لیے، پیک کیے اور رکھ دیے کہ قبلہ آ رہے ہیں، میں نے انہیں دینا. وہ بھی کہیں کہ نور بھائی نے کوئی گفٹ دیا. جب وہ گفٹ کھولے تو میرا معیار بھی ظاہر ہو اور جو میں گفٹ لے کر آیا ہوں وہ ان کے معیار کے بھی مطابق ہو. ایسا ہی ہے نا. اور اگر کوئی میرا غریب رشتہ دار ہے تو میں والمارٹ سے چیزیں لے کر آ جاتا ہوں، پھر میں یہ پرواہ نہیں کرتا. سامنے مشاہدے کی باتیں ہیں، میں بچوں والی باتیں کر رہا ہوں آپ تک ایک مقصد پہنچانے کے لیے، ایک بات پہنچانے کے لیے. کیوں؟ اب یہاں پر میں اپنا معیار بھی بھول جاتا ہوں. اس کو دیکھ کے میں کوئی بھی چیز لے آتا ہوں، اسے دے دیتا ہوں، اس کو تو پتہ نہیں ہے بھائی کیا ہے کیا نہیں ہے. ایسا ہی ہے نا آپ کے سامنے مشاہدے میں. اب تحفہ ہے اللہ کا، دیا ہے آل محمد کو. اللہ نے اپنا معیار بھی سامنے رکھا ہے، آل محمد کا معیار بھی سامنے رکھا. توجہ ہی نہیں کی آپ نے سرکار، میں نے کوئی بات کی تھی. عباس آل محمد کے لیے اللہ کا وہ تحفہ ہے جو اللہ کے معیار پہ بھی پورا اترتا ہے، 14 کے معیار پہ بھی. کون ہے عباس؟ دیکھیں کسی کا علی جیسا لگنا کمال نہیں ہے. میں نے گزشتہ مجالس میں کیا عرض کیا کہ یہ 14 کے 14 اللہ کی فضیلتوں کے بھی مظہر ہیں، اللہ کی عظمتوں کے بھی مظہر ہیں، اللہ کی دلیلوں کے بھی مظہر ہیں. بھائی جن 14 سے اللہ ظاہر ہو وہ کیا ہے آپ کے سامنے. جن سے اللہ ظاہر ہو وہ 14، جن سے 14 ظاہر ہو اسے عباس کہتے ہیں. صرف گمان نہیں ہے علی کا. یا اللہ تو اپنے جیسا کوئی بنا سکتا ہے. میں نے گزشتہ مجلس میں کہا تھا، صادق آل محمد سے کسی نے کہا تھا کہ اللہ اللہ کل شیء قدیر ہے، تو اپنے جیسا بنا سکتا ہے کہ سینکڑوں بنا سکتا ہے. فرق یہ ہوگا کہ وہ بنانے والا ہوگا، یہ بننے والے ہوگا. سامنے کی بات ہے، آپ کی نظروں کے سامنے ہے روایات، میں پڑھ چکا اس طرح میں نے جانا نہیں. یا اللہ تو اپنے جیسا بنا سکتا ہے. اللہ نے اپنے جیسا بنایا. ملے گا کہاں سے؟ کہا میرے گھر سے لے جانا. اللہ نے علی بنایا، اپنے گھر سے دیا. اچھا یہاں پر بھی مغالطہ جو ہوا یہ کیا ہوا؟ کو میرے گھر آ جائے، میرے دروازے پہ آ جائے اور اندر سے میں باہر آ جاؤں نور علی نور، یا مجھ جیسا ہو بہو مجھ جیسا کوئی جو شاعری بھی کرتا ہو، ذاکری بھی کرتا ہو، قد بھی 6 فٹ 4 انچ ہو، آواز بھی میری جیسی ہو، یعنی لسان بھی میری ہو، عیون آنکھیں بھی میری ہو، چہرہ بھی میرا ہو. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اب وہ لاکھ کہتا رہے میں نور علی نہیں، ماننے والا مانے گا نہیں. گھر سے بھی نکلا ہے، شباہت بھی ساری اس کی ہے، پھر بھی کہتا ہے میں اللہ نہیں. توجہ کیا آپ نے؟ اللہ کے گھر سے آیا تھا، کام سارے اللہ والے کرتا تھا، چہرہ اللہ والا تھا، آواز اللہ والی تھی، آنکھیں اللہ والی تھی. گمان نے، فکر نے سوچا، گمراہ ہو گئی. یہی میں گزارش کروں، سوچنا نہیں. جب علی نے کہہ دیا میں وہ نہیں جو تو سمجھ رہا، میں علی ہوں، اب نام بھی علی، مغالطے میں مزید اضافہ ہو گیا. یا اللہ اپنے جیسا بنا سکتا ہے؟ کہا بناؤں گا 13 رجب کو میرے گھر سے لے جانا. یا اللہ علی جیسا بنا سکتا ہے؟ ہاں بناؤں گا، علی کے گھر سے لے جانا. جسے اپنے جیسا بنایا اسے اپنے گھر سے دیا، جسے علی جیسا بنایا وہ علی کے گھر سے دیا. جس پر علی کا گمان ہو، کوئی حد ہے، کوئی منزلت ہے. اور جس نے بچپن میں علی کی شجاعت منوائی ہے،
ایک شامی تھا نا وہ پہلوان جو آیا کہ میں علی سے جنگ کرنے آیا ہوں. جناب عباس گلی میں لکڑی کی تلوار سے کھیل رہے تھے. 3 یا 4 سال کا سن تھا جو کتابوں میں لکھا ہے. جناب عباس نے کہا پہلوان, کسی نے کہا وہ گھر ہے محلے میں چلا جا, وہ علی کا گھر ہے, وہاں ملیں گے, اس محلہ بنی ہاشم میں چلا جا. جناب عباس رستے میں مل گئے. کہا پہلوان کدھر؟ کہا علی سے جنگ کرنے جا رہا ہوں, منزلت دیکھیے گا. جناب عباس لکڑی کی تلوار لے کے سامنے آ گیا. کہا مجھے شکست دے دے, میں علی کی شکست تسلیم کر لوں گا. دیکھیں بہت بڑا دعویٰ ہے کہ میرے شعر کا جواب لے آؤ تو میں غالب مان لوں گا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بڑی باریک منزل ہے, بچپن ہے جناب عباس کا. کہا مجھ سے لڑ, اگر مجھے ہرا دیا تو یہ ہار علی کی ہار ہوگی. بہت بڑا دعویٰ ہے, بہت بڑی منزلت ہے کہ کوئی یہ کہے کہ مجھے شکست دے دو علی کی شکست ہو جائے گی. باریک منزل ہے. اس نے کہا اے طفل رستہ چھوڑ, تو مجھے جانتا نہیں, میں شام کا فلانا پہلوان ہوں, میں نے اتنے مارے ہیں, یہ کیا ہے, مقابلے کیے ہیں بہت زیادہ. جناب عباس کو اشارے سے الگ کر کے چل پڑا. جناب عباس پیچھے رہ گئے. اس نے جو لوہے کی زرہ پہنی تھی وہ زمین پر رگڑتی ہوئی آ رہی تھی. اچانک اسے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی زرہ میری کسی چیز میں پھنس گئی ہے. اس نے زور لگانا چاہا, چلا نہیں جا رہا تھا. توجہ کیجئے, اس پہلوان سے چلا نہیں جا رہا تھا. رخ اس کا محلہ بنی ہاشم کی طرف تھا. جناب عباس کو بھی پیچھے چھوڑا تھا. وہیں سے کہا اے طفل میری زرہ کسی چیز میں پھنس گئی ہے, میری زرہ چھوڑا دے. سامنے سے ایک اور اہل مدینہ آ رہا تھا. اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا اے اہل مدینہ, میں فلانا پہلوان ہوں, علی سے لڑنے جا رہا ہوں. ایک بچہ مجھے ملا تھا, کہہ رہا تھا مجھے ہرا دے, علی کی شکست تسلیم کر لوں گا. چلتے چلتے میری زرہ کسی چیز میں پھنس گئی ہے, اگر میں زور سے اس کو جھٹکا مار کے نکالوں گا تو جس چیز میں پھنسی ہے وہ چیز گر بھی سکتی ہے. اہل مدینہ کے ایک شخص نے مسکرا کے کہا ذرا مڑ کے دیکھ. مڑ کے دیکھا تو عباس پاؤں رکھے کھڑے ہوئے تھے. بے چین ہو گیا. اس نے کہا یہ 4 سال کا بچہ جس نے میری زرہ پہ پاؤں رکھا, مجھ سے حرکت نہیں ہو رہی. کہا تو کون ہے؟ کہا میں علی کا بیٹا عباس ہوں. تجھے کہا تھا نا مجھے شکست دے دے, علی کی شکست ہو جائے گی. قدموں پہ گر گیا. کہا جس کا 4 سال کا بیٹا مجھے ہلنے نہیں دیتا وہ علی کیا ہوگا؟ تو جو بچپن میں علی منوائے اور جو کافروں سے علی منوائے, صفین آپ کے سامنے ہے. ہو سکتا ہے میں 3-4 بند اس کے صفین کے پڑھ لوں. حملہ کیا اور یہ علی کی موجودگی میں اپنے آپ کو علی منوائے. کسی کی غیر موجودگی میں اپنے آپ کی کوئی قامت ظاہر کر دینا اور بات ہے. علی موجود ہے لیکن سب کو یہ گمان ہو رہا ہے کہ علی لڑ رہے ہیں. اب یہ جن مسلمانوں نے یہ لکھا ہے کہ علی کا قد چھوٹا تھا, انہی مسلمانوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جناب عباس بہت دراز قد تھے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اب یہاں پر دیکھیے پتہ نہیں کیا مصلحتیں رہی ہوں گی, کن کو بڑھانے کی کوشش کی گئی ہوگی. جو بڑھ تو سکتے نہیں کسی فضیلت میں, تو یہی کہہ دیے جی وہ دراز قد تھے. کسی دوسرے کے مقابلے میں کسی حوالے سے بھی نقص ہونا امامت کا نقص ہوگا, خصوصاً جن سے مقابلہ ہو یا جو مقابلے پر آئے. انہوں نے لکھا عباس دراز قامت ہے. اب مجھے یہ بتائیے, میری قامت آپ کے سامنے ہے, ایک اور کوئی چھوٹے قد کا آدمی منبر پہ آ جائے, تاریکی ہو یا اس کے چہرے پر بھی نقاب ہو, میرے چہرے پر بھی نقاب ہو, تو 2 لمحوں میں آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ جو چھوٹے قد والا ہے یہ نور علی نہیں ہو سکتا, یا یہ جو دراز قد والا ہے اگر نور علی چھوٹے قد کا ہے, یا مجھ سے کوئی طویل آ جائے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ سامنے کی بات ہے. اب وہ فوج جنہوں نے علی کو ہزاروں بار دیکھا ہے,
وہ عباس کو لشکر میں آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اگر علی کا قد چھوٹا ہوتا پہلے حملے میں ہی سمجھ جاتے کہ یہ علی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو بہت دراز قامت ہے. توجہ نہیں کی آپ نے بھائی، ایک دراز قامت آ گیا، پہلے چھوٹے قد کا آتا تھا. خود ہی لکھ دیا، خود ہی انکار کر رہے ہیں. تو اپنی باتوں پہ پہلے اتفاق کر لیجیے. صلوات پڑھیے آل محمد کے. تو جو 14 کی اللہ سے نسبت ہے وہ عباس کی 14 سے نسبت ہے. 4 مصروں سے ابتدا کر رہا ہوں. سند یہی ہے کہ حرف سند کو آتے ہیں، زمانے بھر کی بلاؤں کی رد کو آتے ہیں. بھائی ایک ایسا باب ہوائج ہے حضرت عباس، اسے پکارے تو 14 مدد کو آتے ہیں. اسے پکارے تو 14 مدد کو آتے ہیں. 4 مصرے اور پڑھنے لگا ہوں، توجہات کا طالب ہوں. جناب عباس اس 4 مصروں پر میں نے کئی دفعہ بڑے علماء سے دعائیں وصول کی ہیں. آپ کی نظر کر رہا ہوں 4 مصرے. اپنی احدیت کا ایک احساس بنا کر، اپنی احدیت کا ایک احساس بنا کر، عکس رخ توحید کا عکاس بنا کر، جو اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کا عکس ہے، اس کا عکس بنا کر، عکس رخ توحید کا عکاس بنا کر، بھائی وہ نفس خریدا تھا علی سے جو خدا نے لوٹا دیا شبیر کو عباس بنا کر. کیا ہے عباس؟ یہ انتہا ہے کہ ایک انتہا سے مانگا ہے. یہ انتہا ہے کہ ایک انتہا سے مانگا ہے کہ اس کو مالک کن نے دعا سے مانگا ہے، کہ اس کو مالک کن نے دعا سے مانگا ہے. یہی فضیلت عباس ہے بہت کہ اسے نصیریوں کے خدا نے خدا سے مانگا. یہی فضیلت عباس ہے بہت کہ اسے نصیریوں کے خدا نے خدا سے مانگا. صلوات پڑھیے آل محمد کی. دو نظموں سے، ایک سے 2 بند فضائل عباس، اور اس کے بعد ایک صفین پڑھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ ذکر آ گیا تھا تو جی چاہ رہا کہ میں آپ کے سامنے صفین پڑھوں انشاءاللہ تعالی. لیکن پہلے عباس کی زبان سے عباس کی فضیلت کے صرف اس میں ایک بند کے لیے آپ لوگوں کو زحمت ہے. اللہ تک پہنچنا ہے تو کہاں سے ہو کے جانا ہے، یہ میری گزشتہ پورے عشرے کی آپ کے سامنے محنت ہے، اور اس میں وہ ایک بند ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. عباس میرا نام ہے، رب کا ولی ہوں میں. عباس میرا نام جلال جلی ہوں میں. عباس ہوں بطول کے گھر کی کلی ہوں میں. عباس میرا نام علی کا علی ہوں میں. عباس میرا نام ہے رب وفا ہوں میں. ہدیے نصیریوں کے خدا کی دعا ہوں میں. عباس میرا نام غرور خدا ہوں میں. عباس ہوں شبیہ شہ لا فتح ہوں میں. راضی حسین جس سے ہے وہ مرتضیٰ ہوں میں. عباس ہوں میں آرزو سیدہ ہوں میں. مانگا گیا نمازوں میں مجھ کو اٹھا کے ہاتھ، میرے لیے اٹھے ہیں دعا میں خدا کے ہاتھ. میرے لیے دعا میں اٹھے ہیں. ایک گھر ہے اس زمین پر رب کے ولی کا گھر، وہ گھر ہے کائنات میں نور جلی کا گھر، توحید کے گلاب ولا کی کلی کا گھر. کعبے کا ہے جو کعبہ وہ گھر ہے علی کا گھر. حیدر کے نور عین پیمبر کے چین پر اس گھر میں رب نے مجھ کو اتارا حسین. جس بند کے لیے یہ بند پڑے ہیں وہ بند پیش کر رہا ہوں. ہوں شاہ پر غلام شہ مشرقین ہوں. ہوں شاہ پر غلام شہ مشرقین ہوں. جو ہے قرار قلب نبی اس کا چین ہوں. ایثار کے جہان کی میں زیب و زین ہوں. چوتھا مصرع وصول کیجئے گا. فرزند باب علم ہوں، باب حسین ہوں. علی باب علم ہے، میں باب حسین ہوں. کہ نئی ترکیب تھی سرکار. فرزند باب علم باب حسین ہوں. دونوں جہان تم کو دلا دوں حسین سے. بھائی مجھ سے ملو میں تم کو ملا دوں حسین. مجھ سے ملو
میں تم کو ملا دوں. حسین سے مجھ سے ملو میں تم کو ملا دوں. حسین سے. اور جس نظم کی طرف کا سفر تھا میں یہ نظم بھی پوری پڑھ سکتا تھا لیکن چاہ رہا ہوں کہ جس منزلت پر آپ تشریف لا چکے ہیں وہاں سے صفین کے صرف 4 سے 5 پن آپ اگر سننا چاہتے ہیں بیدار ہوں گے تو جناب ام البنین کو سلامی پیش کریں. نعرہ حیدری. صفین میں اللہ صفین میں خدا کا ولی ہے جلال میں. لیکن میری محنت جنگ کے بارے میں اکثر کہتا ہوں کہ جب کسی کی جنگ پڑھنی ہوتی ہے تو وہ جنگ صرف پڑھنی نہیں ہوتی لڑنی بھی ہوتی ہے. تو بس آپ میرے ساتھ تعاون کیجئے گا. بس آپ صفین آپ کے نظروں کے سامنے آ جائے تو مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. صفین میں خدا کا ولی ہے جلال میں. ہاشم کے گھر کی ایک کلی ہے جلال میں. بے شک جلال رب جلی ہے جلال میں. بے شک جلال رب جلی ہے جلال میں. یعنی کہ خود علی کا علی ہے جلال میں. یعنی کہ خود علی کا علی ہے جلال میں. ہمت ہے کس میں راہ جو روکے دلیر کی. ہمت ہے کس میں راہ جو روکے دلیر کی. بھائی ہے پہلی جنگ شیر الہی کے شیر. نزاکت دیکھیے گا ماشاءاللہ. افضل بھائی آپ ماشاءاللہ اتنے اچھے مسدس نکال کے رہتے ہیں. وسیم بھائی کمال ماشاءاللہ. شیر فہم مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے. سرکار آپ ماشاءاللہ ایک سے ایک کلام پڑھتے ہیں. توجہات کا طالب. رخصت کیا علی نے یہ کہہ کر کہ اے دلیر. مولا رخصت کرے کیا کہہ کے سرکار. توجہات کا طالب. رخصت کیا علی نے یہ کہہ کر کہ اے دلیر. ایک پل میں کر دے سارے زبردست آج زیر. لاشوں کے قتل گاہ میں ہر سو لگا دے ڈھیر. بولے یہ سب کہ آیا ہے شیر خدا کا شیر. وہ رقص مرگ ہو ملک الموت جھوم لے. خود موت آ کے تیری کلائی کو چوم لے. خود موت آ کے مل کے عبادت. اب یہ بڑا مشکل قافیہ ہے. 4 ہی قافیہ ہے. اس کے میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. توجہات کا طالب. لڑنا ہے یوں کہ سارا جہاں کانپنے لگے. تلوار کے ارادے قضا بھانپنے لگے. اور سب کے بدن غبار ہوا ڈھانپنے لگے. اور رفتار وہ کہ موت بھی اب ہانپنے لگے. رفتار وہ کہ موت بھی اب ہانپنے لگے. سب یہ کہیں کہ حق کا ولی رن میں آ گیا. توجہ. سب یہ کہیں کہ حق کا ولی رن میں آ گیا. خود مجھ کو یوں لگے کہ علی رن میں آ گیا. خود مجھ کو یوں لگے کہ علی رن میں آ گیا. اور عباس بولے. میں نے بیچ میں مولا علی نے جو اور حکم دیے ہیں اس کے بند چھوڑ دیے ہیں. یہاں سے آگے جناب عباس بولے آپ کا بیٹا ہوں یا امام. شیروں کا ہوں میں شیر ہے عباس میرا نام. میرے لیے حقیر ہے فوجوں کا اجتحام. ایک چھوٹی ذوالفقار ہے مولا میری حسام. ایک چھوٹی ذوالفقار ہے مولا میری حسام. ایسے چلے گی رن میں کہ ٹوکی نہ جائے گی. جبریل کے پروں سے بھی روکی نہ جائے گی. اس سے پہلے کہ میں مسدس کے باقی 2 سے 3 بند پڑھوں
کل بھی آپ سے گزارش کی، پرسوں بھی آپ سے گزارش کی، آج پھر یہ گزارش کر رہے ہیں کہ یہ جتنے بھی ادارے ہوتے ہیں یہ آپ لوگوں کی محبت سے، تعاون سے چلتے ہیں۔ پہلے آپ سے گزارش کی گئی تھی کہ ہمیں $110 فی فرد کے حساب سے 72 افراد چاہیے جو آل محمد کی بارگاہ کے لیے اپنا تعاون پیش کر سکے، اور انشاءاللہ وہ سلسلہ بھی چلتا رہے گا۔ اور یہ آپ یہاں سے پیپر لے سکتے ہیں، اپنا نام لکھوا سکتے ہیں۔ جن احباب نے اپنا نام ان $110 فی کس کے حساب سے 72 کی فہرست میں شامل کر لیا ہے، ان کی محبتیں ہیں، اور جو ابھی تک شامل نہیں ہو سکے وہ بھی شامل ہو جائیں۔ اور کوشش یہ آپ کے تعاون سے ہی 8 ربیع الاول 9 ربیع الاول تک یہ سلسلہ عزا چلتا رہے گا۔ آپ آل محمد کا دیا کبھی رائے گاہ نہیں جاتا۔ جیسے 9 ربیع الاول تک اسی مقام پہ مجالس ہوں گی۔ کل کی مجالس کا شیڈیول کچھ یوں ہے کہ کل مجلس شہادت شہزادہ علی اکبر ہوگی، اس کے بعد یہاں سے تابوت برآمد ہوگا۔ تابوت ایک مخصوص جگہ مقرر کی گئی ہے، وہاں جائے گا۔ یہاں پہلے سینہ زنی ہوگی، وہاں پھر بہت مختصر سے 2-4 جملوں کے مصائب ہوں گے جس کی ڈیوٹی آل محمد نے میرے ذمہ لگائی ہے، وہ مصائب ہوں گے۔ اس کے بعد وہاں زنجیر ہوگی، اور یہ بارگاہ ساری رات کھلا رہے گا، عاشور کے دن بھی کھلا رہے گا۔ پھر عصر عاشور کی مجلس اسی بارگاہ میں اسی مقام پر ہوگی۔ پھر اس کے بعد شام غریباں کی مجلس، فاقہ شکنی کے بعد شام میں یہاں پر خواتین کی مجلس بھی شہادت عظمیٰ کے حوالے سے منعقد کی جائے گی۔ پھر اس کے بعد شام غریباں اور پھر سوئم کی مجلس ہوگی۔ آپ تمام احباب کوشش کیجیے گا کہ ان تمام پروگراموں میں شرکت ہو۔ زنجیر کا پروگرام آپ کو بتا دیا، یہ آپ کے تعاون سے ہی ادارے چلتے ہیں۔ زکوٰۃ کے بارے میں بہت اچھی ایک چیز پڑھ رہا تھا کہ کہا گیا کہ زکوٰۃ، بی بی نے خطبے میں بھی اپنے کہا ہے کہ جب آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو آپ کا مال بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے۔ اب یہ بڑی عجیب سی بات ہے، یہ اگر آپ سمجھ جائیں گے تو آپ اس کا لطف لیں گے۔ جب آپ کچھ آل محمد کے لیے دیتے ہیں تو جو دوسرا مال ہوتا ہے اس میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ظاہراً آپ دے رہے ہیں لیکن دوسرے ہاتھ سے آپ لے رہے ہیں۔ جو فروٹ ٹریز ہوتے ہیں، یا آپ کے اگر بیک یارڈ میں گلاب پھول لگے ہوئے ہیں، میں چونکہ خود میرے بیک یارڈ میں کافی پودے ہیں، کافی فروٹس ہیں، پھل ہیں، پھول بہت ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو اضافی شاخیں ہوتی ہیں وہ آپ ٹرم کر دیتے ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے جو اصل شاخ ہوتی ہے غذا اس کو جا رہی ہے، تو وہ جو اصل کو جا رہی ہوتی ہے، آپ نے گلاب لگائے ہوئے ہیں جو فالتو شاخیں جو اچھا نہیں چل رہی، جو روٹس الگ نکل رہی ہیں، اگر وہ آپ نکال دیتے ہیں تو آپ کے گلاب بہت اچھے نکل آئیں گے۔ فروٹس ٹریز ہیں، ٹومیٹوز جیسے آپ گھروں میں لگاتے ہیں، آپ دیکھیے گا کہ ان کی سائڈ کی شاخیں آپ کاٹ دیتے ہیں، وہ نکال دیتے ہیں تو آپ کا فروٹ بہتر ہو جاتا ہے۔ بس یہ جو آپ آل محمد کو دیتے ہیں، آپ کی حقیقی زندگی کا جو فروٹ ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور ہم تو جب بھی مانگتے ہیں یا علی مدد کہتے ہیں، بی بی سیدہ سے دعائیں کرتے ہیں، تو کچھ اگر ہمارے پاس، اور ہمارا جاتا وہی ہے جو قبول ہوا ہو، جو قبول نہیں ہوا وہ جائے گا بھی نہیں۔ آل محمد آپ سے راضی رہے، یہ گزارش تھی۔ جبریل کے پروں سے بھی سرکار بند سنیے گا، جبریل کے پروں سے بھی روکی نہ جائے گی۔ یہ کہتے رن میں آیا خدا کے ولی کا شیر، لگتا تھا جیسے آیا ہے رب جلی کا شیر۔ شیروں کی جو گلی ہے یہ ہے اس گلی کا شیر، یہ ہو بہو علی ہے کہ یہ ہے علی کا شیر۔ ہے شور بھاگو جنگ سے ہاتھوں کو چھاڑ کے، لو آ گئے علی در خیبر۔ علی حق 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 علی حق۔ سلامت رہیے۔ چاروں طرف ہے شور، یہ رفتار الامان۔ چھوڑ دیے سارے بند، میں بالکل مختصر کر دیا۔ چاروں طرف ہے شور، یہ رفتار الامان۔ شیروں نے دی دہائی یہ للکار، یہ رہوار الامان۔ پل میں ادھر ہے پل میں ہے اس پار الامان، اور پھرتا ہے رن میں صورت پرکار الامان۔ خل ہے قضا کے پھیروں نے پھیرا ہے فوج کو، بھائی تنہا نے 4 سمت سے گھیرا ہے فوج کو۔ تنہا نے 4 سمت، تنہا نے 4 سمت گھیرا ہے
کہنے گئی بھی مدد، بولی قضا، بس یہ آخری بولی قضا کہ اے دل حساس اب تو بس. ساری جنگ کے بند چھوڑ دیے ہیں، بس یہ توجہات کا طالب ایک بند پیش کروں. بولی قضا کہ اے دل حساس اب تو بس، اللہ کے جلال کے عکاس اب تو بس، اے ہاشمی گھرانے کے الماس اب تو بس، مردے بھی بولنے لگے عباس اب تو بس، مردے بھی بولنے لگے یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. مردے بھی بولنے لگے عباس اب تو بس، ہر لب پہ تھی فغاں کے ولی ہے نقاب میں. عباس کب ہے؟ یہ تو علی ہے، یہ تو علی ہے نقاب. میں نے کیا گزارش کی؟ جس نے علی کے ہوتے ہوئے کائنات سے اپنے آپ کو علی بنوا لیا. سیدہ کی اس دعا کو عباس کہتے ہیں. دو ہی دعائیں ہیں جناب سیدہ کی، ایک عزادار ایک علمدار. اسی لیے عزاداری بغیر ذوالجناح کے بھی کر لیتے، بغیر تعزیے کے بھی کر لیتے، لیکن بغیر علم کے ہم عزاداری نہیں کرتے. کوشش کرتے ہیں کہ جہاں عزاخانہ قائم کریں، جہاں عزاداری امام مظلوم ہو، وہاں قاضی کا علم ضرور. یہ علم جب اٹھتا ہے نا عزادار، کل کی مجلس میں گزارش کی تھی کہ ہم صرف واقعات کا ماتم نہیں کرتے، ہم حسرتوں کا بھی ماتم کرتے. یہ علم جب اٹھتا ہے نا تو یہ اکیلا نہیں اٹھتا، اس کے ساتھ بچوں کی پیاس بھی اٹھتی، اس کے ساتھ زینب کی ردا کی حسرت بھی. کربلا میں صرف علم نہیں گرا تھا، زینب کی چادر گر گیا. اس سے بڑا مسائل کا جملہ کیا لے کر کہ زین اشل کی زین عباس نے نہیں چھوڑی تھی، زینب کی چادر نے چھوڑ دی تھی. بزرگ ذاکرین کہتے تھے کہ شہزادی کے دو پردے تھے، امیری کے پردے کو عباس کہتے ہیں، غریبی کے پردے کو سجاد کہتے ہیں. اجرکم سنو گے عزادارو، بہت بڑی مجلس ہے. میں نے خود پاک بی بی سیدہ کی روایت پڑھی ہے، معصومین سے روایت